غرباء 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 ثابت بن الدحدہ جن کی کنیت ابو الدحدہ رضی اللہ عنہ تھی، ان کے جنازے سے نبی واپس آ رہے ہیں اور یہ جملہ فرما رہے ہیں، ذرا سن لیجئے کتنی بشارت ہے۔ فرما رہے تھے کم من عذق معلق او مدلن فی الجنت لابن الدحدہ۔ اے لوگوں، یہ صحابی جن کی وفات ہوئی ہے، ثابت بن الدحدہ جن کے جنازے سے ہم لوٹ رہے ہیں، جنت میں ان کے لیے کتنے کھجور کے خوشے لٹک رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کھجور کے خوشے، صحابی کو بشارت دی جا رہی ہے مرنے کے بعد کہ جنت میں کھجور کے خوشے لٹک رہے ہیں۔ سوال یہ انہوں نے کیا کیا تھا، کام کیا کیا تھا جس کی وجہ سے یہ بشارت نبی نے سنائی؟ امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر اور بہت سارے محدثین نے اس کا سبب بھی بتایا ہے کہ یہ کارنامہ کیا تھا ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ امام نووی نے مسلم کی شرح میں بھی لکھا ہے، مدینے میں ایک یتیم لڑکا تھا، ایک یتیم غلام تھا، یہ لڑکا تھا، اس کا کھجوروں کا ایک باغ تھا، کھجوروں کا ایک باغ تھا، وہ اس باغ کے ارد گرد چہار دیواری بنانا چاہ رہا تھا، لیکن پڑوسی کا ایک پیڑ اس کی راہ میں حائل ہو رہا تھا، جس سے اس کی دیوار ٹیڑھی ہو رہی تھی۔ کیا ہو رہی تھی؟ دیوار ٹیڑھی ہو رہی تھی۔ اس نے پڑوسی سے کہا، اس یتیم لڑکے نے جن کا نام ابو لبابہ تھا، وہ سامنے والے صحابی کا، یہ پیڑ آپ مجھے دے دیجئے تاکہ میری دیوار سیدھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا نہیں دیتا۔ وہ یتیم بچہ نبی کی خدمت میں گیا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفارش کر دیجئے ابو لبابہ سے کہ وہ پیڑ مجھے دے دے تاکہ میری دیوار سیدھی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے درخواست کی، دے دیجئے، یتیم لڑکا ہے، کیا کمی ہو جائے گی، اتنا بڑا باغ آپ کا لہرا رہا ہے، ایک پیڑ آپ دے دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں دیتا۔ نبی نے کہا دے دیجئے، جنت میں اللہ آپ کو ایک کھجور کا پیڑ دے گا۔ کہنے لگے پھر بھی میں نہیں دیتا۔ حضرت ثابت بن الدحدہ ابو الدحدہ جن کی کنیت تھی یہ بات سن رہے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول اگر یہ پیڑ میں خرید کر اس بچے کو دے دوں تو کیا اللہ میرے لیے بھی جنت میں کھجور کا ایک درخت لگائے گا؟ نبی نے کہا بے شک لگائے گا۔ سبحان اللہ، جنت کا سودا ذرا دیکھیے کیسے کر رہے ہیں، اور یہ جنت کے خریدار لوگ ہیں، اٹھتے ہیں جب جنت کا نام سنتے ہیں، جاتے ہیں اس آدمی کے پاس اور عرض کرتے ہیں میرے بھائی، مدینے میں میرا پھلا کھجور کا جو باغ ہے معلوم ہے آپ کو، بڑا مشہور باغ ہے، وہ پورا باغ لے لیجئے، صرف یہ ایک پیڑ مجھے آپ دے دیجئے۔ اس آدمی نے کہا سودا منظور ہے۔ حضرت ثابت بن الدحدہ اس ایک پیڑ کو خریدنے کے بعد نبی کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس ایک پیڑ کو خریدنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں نے اپنا پورا باغ دے دیا اس ایک پیڑ کے لیے، آپ اس یتیم بچے کو میری طرف سے ہدیہ کر دیجئے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد دوڑتے بھاگتے جاتے ہیں، کھجور کے باغ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجی یا ام الدحدہ۔ ان کی بیوی کی کنیت تھی ام الدحدہ۔ اے ام الدحدہ نکلو اس باغ سے، اب اس پہ ہمارا کوئی حق نہیں رہا۔ حق نہیں رہا؟ بات کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے بیچ دیا۔ بیچ دیا؟ اچھا، کس چیز کے عوض میں آپ نے فروخت کر دیا پورا باغ؟ اسی پہ تو ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا۔ کہنے لگے بیگم
میں نے اس باپ کو ایک جنت میں پیڑ کے بدلے فروخت کر دیا ہے۔ اس خاتون اسلام کا، اس بہادر خاتون کا جواب سنیے، کہتی ہے ربح البیع یا ابا الدہداء، ربح البیع یا ابا الدہداء، اے ابو الدہداء یہ تو تجارت ہماری کامیاب ہو گئی، ہم تو اللہ کے وہاں کامیاب ہو گئے، بڑی کامیاب تجارت ہے، اس سے اچھی تجارت اور کیا ہو سکتی ہے؟